اور بار بار RSS والے بولتے ارے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ قرآن میں لفظ وف کہاں پہ آیا. ارے RSS والوں، دین ہم سیکھیں گے ان علماءوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر. تمہاری گندی زبانوں سے ہم کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں. نہیں کہاں ہے بتاؤ؟ قرآن کریم میں سور کا بھی ذکر ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے ہم اس ویڈیو میں اسد الدین اویسی صاحب کا فل بیان سنیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ تمام حضرات بخوبی اس چیز کو جانتے ہیں کہ صرف آج کا دن باقی ہے. آج کے دن کتنی ای میلیں ہو چکی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس سے پہلے ہم اسد الدین اویسی کا آپ کو چھوٹا سا بیان آپ کو سنائیں گے. آپ بھی سنیے، میں بھی سنتا ہوں کہ انہوں نے وقف بورڈ بل کے حوالے سے کیا کہا ہے، مسلمانوں سے کیا اپیل کی ہے، اور غیر لوگوں کو کس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا ہے. سب سے پہلے آپ اس بیان کو سنیں، پھر اس کے بعد میں ہم آپ سے بات کریں گے. جھارکھنڈ کے بابا بیدیا ناتھ دھام کا قانون یہ بناتے اور کنٹینجنسی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس مندر کے علاقے کا کوئی MP مسلمان بن گیا تو آپ اپنے آپ کو طاقت دے رہے ہیں کہ وہ نہیں ہم کسی ہندو کو بنا سکتے ہیں. یہ سیکشن میں کہا گیا. اچھا پھر آپ کے مہاراشٹرا میں پندرپور کی مندر ہے نا، پندرپور کی مندر میں سیکشن 22H کہتا ہے کہ ڈسکوالیفائی وہ شخص ہوگا جو ہندو نہیں ہوگا. پندرپور کی ٹیمپل ایکٹ کہتا ہے 73 کا سیکشن 22H. نثار صاحب جانتے ہیں. آپ نہیں بنا سکتے کسی غیر ہندو کو. ہمارے اوپر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پوری جائیدادوں کو چھین لیا جائے. جو 72,000 ہیکٹر زمین مہاراشٹرا میں ہے، جب ان کے چمچے آ کے بیٹھیں گے تو وہ تو بادشاہ سلامت زندہ باد کے نعرے ہی لگائیں گے نا. اور BJP والے بولتے موڈی ہے تو ممکن ہے، یقیناً ممکن ہے پوری جائیداد کو ہڑپ کر لینا. اور بار بار RSS والے بولتے ارے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ قرآن میں لفظ وف کہاں پہ آیا. ارے RSS والوں، دین ہم سیکھیں گے ان علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر. تمہاری گندی زبانوں سے ہم کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اگر آپ کو پڑھنا ہے، علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 73 مرتبہ قرآن کریم میں لفظ انفاق کا استعمال ہوا ہے. اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ایک عربی کے عالم دین نے مجھے بتایا کہ لفظ وف جو ہے یہ عربی کا ایک ورڈ ہے، وقافہ، اس سے آتا ہے. ابھی BJP والے بول رہے نہیں کہاں ہے بتاؤ؟ قرآن کریم میں سور کا بھی ذکر ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ابھی آپ نے سنا کہ اس کے بعد یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. وقف بائی یوزر. سب سے پہلے یہاں پر ہمارے بوری سماج کے بھی ذمہ دار ہیں، میں ان کو شکر گزار ہوں. ہمارے شیعہ لوگ بھی ہیں، اہل سنت کے بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، جماعت اسلامی کے بھی. اگر ہمارے پاس ہم اورلی زبانی طور پر بول سکتے کہ بھائی یہ میں جائیداد کو وقف کر رہا ہوں. ہم زبانی طور پر یہ بول سکتے کہ میں اپنی زندگی میں اس شخص کو اپنا متولی، نائب متولی بنا رہا ہوں. اور ہمارے قانون میں سیکشن 123 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں اس کو قبول کیا جاتا ہے، ہبا کو. موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ اب اورل طریقے سے اگر آپ بولیں گے وقف کر رہا ہوں، قابل قبول نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہماری شریعت میں مداخلت کرنے والے؟ 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں ہم کو اجازت ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی کو دے سکیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وقف الاولاد آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کسی ایک لڑکیوں کے حق کو مار رہے ہیں. جس کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے اس کو کوئی رائٹ نہیں دیتا کہ دوسروں کے اوپر انگلی اٹھائے. آپ اندازہ لگائیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو گفٹ کر سکتا ہوں، چاہے ہندو ہو یا مسلمان. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ہندو ہمارا بھائی اپنے ول کے ذریعے اگر اس کو 2 اولاد ہے تو ایک اولاد کو پوری دولت دے سکتا ہے. مسلمان 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا ہے نا. اگر اس کو 2 بچے ہیں تو ایک کو 1/3 دے سکتا، پوری نہیں دے سکتا. وہاں کے ہمارے کو سکھا رہے انصاف کہ مسلم خواتین کے بچوں کا حق نہیں مارنا. گفٹ دے سکتے، ول پاور آپ کے پاس ہے. اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھ لیے، اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی بہن میں اگر مرد اور شوہر ہے، دونوں کام کرنے والے ہیں، اگر شوہر مر گیا
تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد بیوی کو نہیں ملتی, اس کے ماں باپ کو ملتی. اگر وہ اس کی بیوی مر گئی تو بیوی کی جائیداد اس کے شوہر کے ماں باپ کو ملتی. اب اس پہ بات کرو موڈی جی. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی ایسا مرتے ہیں تو ہمارے پاس طریقہ ہے کس کو کتنا ملتا ہے. یہ کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہمارے شریعت کو ہم سے چھین لیا جائے. پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی بات کہی دی گئی کہ وقف بہ یوزر, آندھرا پردیش میں وقف بہ یوزر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتر پردیش میں 90% جائیدادیں, اتر پردیش میں 90% جائیدادیں وقف بہ یوزر ہیں. وقف 1 لاکھ اتر پردیش میں 1,22,599 وقف کی جائیدادیں ہیں, جس میں سے 1,12,000 تو خالی وقف بہ یوزر ہیں. اور وقف بہ یوزر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی مسجد میں اس کا قبضہ ہے, 100 سال سے ہے, اور وہاں پر نماز ہو رہی ہے, درگاہ ہے, خانقاہ ہے, عرس ہو رہا ہے. اب آپ بتائیے, یہ کہہ رہے ہیں وقف بہ یوزر نہیں ہوگا. یعنی میں جو لا آف ایویڈنس ہے, نثار صاحب بتائیں گے تفصیل سے بعد میں آپ کو. پوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ مالک بن جاؤں, تو پوزیشن کے لیے استعمال بھی تو ہے. مسجد ہے, استعمال کر رہا ہوں نماز کے لیے, عیدگاہ ہے, نمازیں ہو رہی ہیں, درگاہ ہے, خانقاہیں ہیں. تو موڈی جی کو معلوم تھا کہ اتر پردیش میں 1,12,000 مسلمانوں کی جائیدادوں کو کیسے حاصل کرنا ہے, تو وقف بہ یوزر اڑا دو. تلنگانہ میں آپ دیکھیے قریب 33,000 کے قریب وقف کی جائیدادیں ہیں. تلنگانہ میں جو 33,929, جس میں سے 90% جائیدادوں کے پاس ڈی ڈی نہیں ہے. ڈی ڈی نہیں ہے. اب یہ ڈیڈ کا چکر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ قانون بن جائے گا تو پھر آپ کو جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں اس کو رجسٹر کروانے کے لیے جب آپ جائیں گے کلیکٹر صاحب کے پاس, تو کلیکٹر بولے گا کہاں ہے اس کا کاغذ. CAA میں کاغذ پوچھ رہے, یہ قانون میں بھی کاغذ پوچھ رہے. اب آپ بتائیے کہ 300 سال 200 سال 100 سال پرانی جائیدادیں ہیں, کون سا کاغذ رہے گا, کون سا کاغذ رہے گا بتائیے آپ. نہیں, کاغذ لاؤ تبھی اس کا رجسٹریشن ہوگا. تو وقف بہ یوزر آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہمارا ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد اس میں سیکشن 3C ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے, یہ قانون بننے سے پہلے اور بعد میں کوئی بھی جائیداد وقف کی ہے اور یہ قانون سے پہلے اور قانون کے بعد, وہ وقف کی جائیداد نہیں ہوگی تا وقت کلیکٹر فیصلہ نہیں کریں گے. کون کلیکٹر ہے یہ بھائی؟ کلیکٹر صاحب کے پاس کوئی بھی جا کے بول دے گا کہ دیکھو یہ جائیداد وقف کی نہیں ہے, یہ شیو سینا والے جا کے بولیں گے, BJP RSS والے جا کے بولیں گے. کوئی کلیکٹر حکومت کے وقف کے خلاف فیصلہ دے گا؟ کوئی جا کر اس کو وہ تو کلیکٹر صاحب سمجھیں گے ارے بھائی میرے کو ترقی کرنا ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے ہی معاملے میں جج نہیں بن سکتا. اپنے ہی کیس میں جج کیسا بنے گا کلیکٹر, جس کو لیٹن میں بولتے نیومو جوڈوکس انکوزا سوائے. اچھا, پھر کلیکٹر جب انکوائری, اگر آپ جا کے کلیکٹر کو ہی پاور دے دیا آپ کہ کلیکٹر کو جا کر کوئی بول دے گا کہ صاحب یہ امتیاز جلیل کا گھر جو ہے نا وہ وقف, یا پھر کوئی کسی کا مسجد بولے یہ وقف بول نہیں ہے, تو کلیکٹر صاحب کیا کریں گے, ٹھیک ہے میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں. اچھا, اس میں لفظ کا استعمال ہوا قانون میں کہ کلیکٹر جس طرح چاہے اس کا انکوائری کا طریقہ کار اپنائیں گے. باپ کی جاگیر ہے کلیکٹر کی کہ جو چاہے طریقہ کار اپنائیں گے. اور پھر دوسرا اس میں سنیے, دوسرا اس میں بولتے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں, کلیکٹر صاحب جب دل میں آیا انکوائری کریں گے, جب دل میں آیا نہیں کریں گے. اور طرف تماشا یہ ہے کہ جب تک کلیکٹر کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی وہ جائیداد وقف کی نہیں رہیں گی. یعنی میری مسجد ہے اور مسجد کو کلیکٹر بولے گا میں انکوائری کر رہا ہوں تمہارے خلاف کمپلین آئی, تم نماز نہیں پڑھنا, تمہاری درگاہ ہے تم فاتحہ نہیں کرنا,
तुम्हारा मदरसा है, तुम नहीं तालीम दिलाना, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अब इंक्वायरी सुबह क़यामत तक चलेगी, आप तो महरूम हो गए। ये कानून में लिखा गया है, याद रखिए, सेक्शन 3C आपको कह रहा हूं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस बयान को मुकम्मल सुना। आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से साजिश रची जा रही है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कलेक्टर को अधिकार होगा, अगर ये बिल पास हो गया तो फिर कलेक्टर को ये अधिकार होगा कि जब वो चाहेगा तब तक तुम मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ोगे, जब वो चाहेगा वो इंक्वायरी करेगा, तब वो चाहेगा वो मज़ारों पर तुम्हें फातिहा पढ़ने देगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोचो, सिर्फ आज का दिन बाकी है, हमें कोशिश करनी है और इस टारगेट को पूरा करना है। हालांकि टारगेट माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा हो चुका, लेकिन अभी भी आप कोशिश करते रहें। जितनी आप कोशिश करते रहेंगे इतनी जल्दी हमें कामयाबी मिल जाएगी। आज का दिन बाकी है, आज जुमा है, तो आप तमाम ही हज़रात जुमे में इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये बिल पास ना होने पाए, और जो जालिम हमारे ऊपर सर चढ़ कर के बोल रहे हैं उनकी ज़बानें बंद हो जाएं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और मैं तमामी मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि तमामी मुसलमान होश के नाखुन लें और सोचें, गौर व फिक्र करें कि हम क्या गलती कर रहे हैं। हम जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को ज़रूर बुलंद कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें नमाज़ें पढ़ने से रोक दिया जाएगा, इबादत करने से रोक दिया जाएगा, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।